السلام علیکم عزیز طلباء، ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، پروفیسر محمد عدیل شہزاد۔ ہم نے کل نظم حمد کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ پہلے حصے میں ہم نے شاعر کا تعارف اور پہلے 2 اشعار پڑھے۔ آج ہم اپنے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نظم ہے حمد، مولانا ظفر علی خان۔ شعر نمبر 3 ہے: ہر ایک ذرا فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کچھ مشکل الفاظ، جس میں سے سب سے پہلے میں نے لکھا فضا۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو وسعت ہے اسے فضا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جھونکا ہوا کی لہر کو کہتے ہیں۔ مفہوم ہے فضا کا ہر ایک ذرا اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اہم نکات میں نے لکھے، سب سے پہلے ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کی گواہی دیتی ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا خیال جاتا ہے کہ اس کے بنانے والا کون ہے۔ ہم ایک مکان دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال جاتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہوگا، تو ایک معمار نے بنایا ہوگا، ایک مصری مزدور نے بنایا ہوگا۔ ہم ایک کرسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنانے والا ایک بڑھئی ہوگا۔ اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہماری سوچ کہتی ہے کہ کم از کم یہ انسان نہیں بنا سکتا۔ ہم زمین کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ہم فضا کو دیکھتے ہیں، ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، ہم چاند ستاروں کے نظام کو دیکھتے ہیں، ہم ہوا کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی اور ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ فضا، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سمندر، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز میں خالق کی جھلک ہے، کہ ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان میں جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جیسے نظر وحدت الشہود ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کی وسعت اتنی کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کل جیسے میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ تو چیلنج دیتے ہیں کہ تم مکھی کا ایک پر ہی بنا کے دکھا دو۔ مکھی تمہارے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، تم اسے واپس لے لو، تم بے بس ہو۔ تمہاری یہ مشینیں بے بس ہیں، تمہاری سائنس بے بس ہے، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی بے بس ہیں، وہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کائنات کی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ کہ وہ چیزیں صرف اور صرف خالق ہی بنا سکتا ہے۔ انسان ان کے بارے میں جتنا سوچے وہ صرف سوچ تو سکتا ہے، لیکن اس کی سوچ جو ہے وہ محدود ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا، انسان کسی کے آنے کو روک نہیں سکتا۔ انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی جو ہے اس کے جانے کو روک نہیں سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے۔ سورج جو ہے وہ ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ نمرود نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور کہا دیکھ میں نے بھی مار لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ وہ یہاں پہ آ کے بے بس ہو گیا۔ اب اگر کوئی عقل والے ہوتے تو اس بات کو تسلیم کرتے کہ خالق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ خدا بن کے بیٹھے ہیں، ان کی حیثیت کچھ ہی نہیں ہے۔ صرف حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فضا کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا کا ایک ایک جھونکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھے تو انسان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں کہ حقیقی بادشاہ، حقیقی شہنشاہ وہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے اس شعر کے اندر
صنعت تکرار موجود ہے، ایسی صنعت ہے کہ شاعر جو ہے وہ کلام کے اندر ایک جیسے الفاظ کا بار بار استعمال کرتا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے مثال لکھی ہے، ہر ایک اگر ہم اس شعر کو پڑھیں تو ہر ایک ذرا فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. اس کے اندر ہر ایک کا جو لفظ ہے یہ 2 بار استعمال کیا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے. جب ہم اپنی تشریح مکمل کر لیتے ہیں تو تشریح کے مکمل ہونے کے بعد ہم ایک الگ پیراگراف بناتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، یا کوئی ادبی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یا کوئی شعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک پیراگراف بنائیں گے اور بتائیں گے اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے، جس کی مثال جو ہے وہ ہر ایک ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے شعر سے پہلے اس کے حوالہ جات کی طرف، کہ ہم نے جو تشریح کی ہے اپنی تشریح کو مستند ثابت کرنے کے لیے کچھ ہم دلائل دیتے ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلے میں نے شعر لکھا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کہ اے انسان اپنی آنکھ کھول، زمین ہے، آسمان ہے، فضا ہے، سورج ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ دکھائی ہی نہیں دیتا. جس طرح سے پھول کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے، خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، محسوس تو ہوتا ہے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا، انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. میں کائنات کو دیکھتا ہوں تو اس پوری کائنات کا مالک و خالق مجھے ایک اللہ تعالیٰ ہی دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اگر ہم صرف اور صرف ہوا کو ہی دیکھ لیں، ہوا کا پیغام ہی دیکھ لیں تو ہوا بھی یہی پیغام دے رہی ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. تو یہ پہلا شعر تھا اور اس کے حوالے سے کچھ حوالے کے اشعار میں نے یہاں پہ لکھے. اب ہم اپنے چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں. ہمارا چوتھا شعر ہے، سراپے معصیت میں ہوں، سراپے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. اب اس شعر کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، میں نے یہاں پہ اس کے معنی لکھے ہیں. سب سے پہلے ہے سراپے معصیت، سر سے پاؤں تک گناہ گار، سر سے لے کے پاؤں تک سارے کے سارے گناہوں سے بھرا ہوا انسان. سراپے مغفرت، انتہائی بخشنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. خطا کوشی، غلطی کرنا، خطا پوشی، غلطی پر پردہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور روش، انداز. انسان سراپے گناہ گار ہے لیکن اللہ کی ذات معاف کرنے والی اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اس شعر کے اندر 2 صنعتیں موجود ہیں. ایک ہے صنعت تکرار. ابھی بات ہوئی صنعت تکرار ایسی صنعت ہے جس میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ سراپا پہلے مصرعے کے اندر شروع میں استعمال ہوا، پھر یہ دوبارہ سراپا کا لفظ استعمال ہوا. نیچے خطا اور خطا یہ صنعت تکرار کی مثالیں ہیں. دوسرا صنعت تضاد، سراپے معصیت اور سراپے مغفرت. معصیت، مغفرت، معصیت گناہ کو کہتے ہیں، مغفرت بخشش کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں. ہم کہتے ہیں یہ صنعت تضاد ہے. اس کے بعد انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے. خطائیں انسان کے خون میں شامل ہیں. انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے اور جب انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے تعلق قائم کر رہا ہے. اور جو غلطی کر کے پھر اس پہ اتراتا ہے وہ شیطان ہے. میں نے یہاں پہ ایک قول لکھا، جو گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے. گناہ انسان کی سرشت میں شامل ہے. اگر یہ گناہ نہ ہو تو انسان تو معصوم ہو جائے. معصوم تو فرشتے ہیں، معصوم تو جو ہے وہ انبیاء ہیں. انسان کے اندر گناہ شامل ہے. تو جو گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے، جو گناہ کر کے اتراتا ہے وہ شیطان ہے. کہ شیطان نے غلطی کی اور پھر اس پہ ڈٹ گیا.
اور جو گناہ کر کے پچھتاتا ہے وہ ولی ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ کر کے اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے۔ تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہونی ہی ہے، وہ اس مقصد کے لیے کہ انسان خطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے۔ انسان جتنی بار بھی اللہ کے سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان نے گناہ کیا، اس پہ توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، اسی بہانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے۔ اور انسان کے گناہ پر اللہ کی جو ہے وہ رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سارا تم بھر دو، میری رحمت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ میری رحمت کہ وہ مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک سمندر کے اندر پانی موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس میں سے کوئی سوئی ڈالی جائے، نکال لی جائے تو اس کے ساتھ جو پانی آتا ہے وہ پانی بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انسان کے گناہ پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان پر رحمت ہوتی ہے، اور انسان گناہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ ایک انسان ہے وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی عیب مجھے ملے، میں اسے شرمندہ کروں، اور ایک اللہ تعالیٰ ہے کہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردے پہ پردہ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت، سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایک ایک اکیلے آدمی کا حساب ہوگا کہ اس کے گناہ صرف میں دیکھوں، کوئی دوسرا بھی نہ دیکھے، میرا بندہ جو ہے وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ایک بہت بڑی رحمت۔ زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ مل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے اندر ایک شخص ایسا موجود ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، جب تک وہ ان میں موجود ہوگا میں جو ہے وہ بارش نہیں بھیجوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا، وہ بندہ بھی وہیں پہ موجود ہے، سمجھ گیا میرے بارے میں ہے، تو وہیں پہ دل کے اندر کہنے لگا یا اللہ آج تک جو میں نے گناہ کیے ہیں ان پہ پردہ ڈال دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کہ بندہ تو ایک بھی نہیں نکلا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ بارش ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی، ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے گناہوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی اتنی آسان رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور تم مجھ سے گناہ کی بخشش طلب کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ تم ایک مکھی کے پر جتنا آنسو بھی نکال دو میں تمہیں بخش دوں گا۔ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تم رونے والی شکل ہی بنا لو، ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ۔ کچھ میں نے یہاں پہ حوالہ جات لکھے ہیں۔ فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے، ورنہ عفو کے قابل میرے گناہ نہیں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عفو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا، ہم تو گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ آج ہم نے عزیز طلبہ شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 پڑھے، انشاءاللہ شعر نمبر 5، 6 اور 7 کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔